پاکستان کا کریڈٹ پاکستان کی فورسز کو ہی دینا چاہیے. ہم ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ ہم نے سمپل کمپلیٹ 100% ٹیکنالوجی چائنا سے امپورٹ نہیں کی ہے. اگلے آنے والے جو الیکشن ہے نومبر میں غالباً یا اکتوبر میں بہار کے، اگر اس میں بہت بری شکست ہوتی ہے مودی صاحب کو یا بی جے پی کو، تو پھر شاید بی جے پی جو ہے وہ چاہے گی کہ مودی صاحب کو قربان کر دیا جائے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں نوشین طارق. ویورز، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایشیا، جنوبی ایشیا 5 مئی سے پہلے تھا وہ اب نہیں رہا. یعنی بہت کچھ چینج ہو گیا ہے، اور یہ چینج پاکستان بھارت کے مارکے کے بعد دنیا وٹنس کر رہی ہے، اس کو قبول کر رہی ہے. کیا کیا انسائٹس ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی، بھارت کے حوالے سے بھی، اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا ثنا، میں نے جیسے اپنے انٹرو میں بھی کہا، دنیا نا اس چیز کا تجزیہ کر رہی ہے کہ 5 مئی سے پہلے جو ایشیا تھا، جو جنوبی ایشیا تھا، یا جو بھارت کی ایک وہ تھی نا بڑے بھائی اور چودھری والا، وہ ایک دم سے 10 مئی کے بعد سب کچھ چینج ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ اوور دی نائٹ چینج آ گیا. لیکن شاید یہ پیچھے کہیں سلو پروسیس میں تھا، اس کو ایک ایونٹ چاہیے تھا سامنے آنے کے لیے یا کیا. تو اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے نا، میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے کہ شنگریلا مطلب سنگاپور میں ڈائلاگ ہوئے جہاں پر ہماری طرف سے ہمارے چیف آف جوائنٹ اسٹاف تھے ظاہر شمشاد صاحب، اور وہاں سے نیل چوہان صاحب. تو ان سے جب سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ جنگ چین نے لڑی یا پاکستان نے لڑی، تو ان کا بڑا دو ٹوک تھا کہ پاکستان نے اس وقت صرف اپنے اندرونی جو وسائل تھے انہی پر انحصار کیا. تو اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ اچھا، اس میں ایک تو ویسے خود ساحر شمشاد مرزا صاحب بھی بڑے کمپٹنٹ ہیں. ان کا بڑا کمپٹیشن تھا جب عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا جا رہا تھا، تو یہ بھی لائن میں ٹاپ 3 میں آتے تھے. تو اس لیے ہی از اے ویری کمپٹنٹ پرسن بھی، اور آبویسلی جرنیل بھی. دیکھیں، اگر اس لیول کا کوئی شخصیت جو ہے وہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ پاکستان نے اپنے بلبوتے پہ لڑی ہے، تو ٹیکنیکلی یہ بات اس لیے درست ہے کیونکہ ہم نا کمپیریزن کر رہے تھے کہ بھارت نے جب جنگ لڑی تو اسرائیل کے جو پائلٹس تھے، اسرائیل کے جو آپریٹرس تھے، وہ سارے بھارت کی اس کشمیر سرزمین پر موجود تھے اور وہ وہاں سے ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے. لیکن پاکستان کے بارے میں بھی وہیں پر یہی مفروضہ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ چین کے جو لوگ ہیں وہ ساری اسسٹنس پرووائڈ کر رہے تھے اور ٹیکنیکل فیسلٹی پرووائڈ کر رہے تھے. میرا خیال یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. جب افغانستان میں پاکستانی طیارے فلائی کرتے تھے، TTP کو نشانہ بناتے تھے، جب ہم ٹیررزم کے خلاف فائٹ کر رہے تھے جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں، ہم ایئر اسٹرائکس کر رہے تھے ٹیررسٹوں کو کل کرنے کے لیے، تو کیا اس وقت چین آ کے آپ کی مدد کرتا تھا اور آپ کو یہ سکھاتا تھا کہ فلائٹ کیسے کرنی ہے اور آپ نے جہاز کیسے چلانا ہے، نشانہ کیسے لگانا ہے؟ جب ہم بلوچستان کے کچھ سلیکٹیو پوائنٹس میں آپریشن کر رہے تھے جو ابھی بھی چل رہے ہیں، تو کیا وہاں پر ایئر اسٹرائکس کے لیے چین ہماری مدد کو آتا ہے؟ سوات کے IDPs کا جو آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں آپریشن ہوئے، مطلب ملٹیپل آپریشنز ہیں. اب تو ہم 8-10 آپریشنز کر چکے ہیں. تو کیا ہم باہر ملکوں سے فیسلٹی لیے تھے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر انڈیا میں بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان نے ایکچولی ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے وہ فائٹ سیکھی ہے. بالکل، ہم نے صرف ٹریننگ کی اور ہم پریکٹیکل نہیں کر سکے. تو اس لیے پاکستان کو وہ ایج حاصل ہے کہ پاکستان کی جو ڈیفینس تھا وہ آلریڈی ان پریکٹس تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا کریڈٹ پاکستان کی فورسز کو ہی دینا چاہیے. دیکھیں، اکوپمنٹ تو ہم پھر وہی بات ہے کہنے کی، لیکن بڑی چھوٹی لگتی ہے کہ جی اکوپمنٹ ان کے پاس فرانس اور رشیا کا اور اسرائیل کا تھا، لیکن ان کو چلانا نہیں آتا تھا صحیح معنوں میں. اور پاکستان نے اپنی لوکل ٹیکنالوجی، اچھی چیز اس میں یہ لگی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا. ہم ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں کہ ہم نے سمپل کمپلیٹ 100% ٹیکنالوجی چائنا سے امپورٹ نہیں کی ہے. ہم وہاں سے کچھ پارٹس ضرور لاتے ہیں، لیکن اس کی جو اسمبلنگ اور جو اس کی مین جو ہماری سیٹلمنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو بنانے میں، وہ جو ایک پورا اس کا ٹیکنیکل میپ ہوتا ہے وہ پاکستان میں ڈیزائن کیا جاتا ہے. پاکستان کے انجینئرز یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کو کس طریقے سے بنانا ہے، ہمیں اس کے لیے کیا، مطلب اوبویسلی جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس معاملے میں خود کفیل ہے، اور اب پاکستان کی ٹیکنالوجی کو لوگ اب دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے گا کہ جب اگلا ہمارا دفاعی نمائش ہوگی تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ باہر ملکوں کی طرف سے کتنا انٹرسٹ لیا جائے گا. جب چین کے اکوپمنٹ کو اب انٹرنیشنل مارکیٹ اب دیکھ رہی ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی اس کو نہیں دیکھیں گے تو یہ غلط ہوگا. تو آپ
کم از کم میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا وہ کریڈٹ آپ کو نہیں لینا چاہیے. اچھا ثنا، ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ سفارتی محاذ پہ ہم کام تو کر رہے ہیں اور ہمیں اسے بہت زیادہ اور بھی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان ڈیلیگیشنز کے ابھی کچھ رزلٹ آنے سے پہلے ہی ایک ایسا سینیریو بن رہا ہے. جیسے اگر شنگری لا ڈائلاگ کی بات کی جائے تو یہاں پر بھارتی ایک انالسٹ تھیں، اب ان کا نام کافی مشکل ہے، میں نے اسٹوری تو پڑھی تھی، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا کیونکہ بہت ان کے ڈیفیکلٹ قسم کے نام ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بھارت کا نقصان تھے، مطلب ان کا اشارہ ان جہازوں کی طرف ہے جو اب ان کے اندر بھی اس بات کا اعتراف ہونے لگ رہا ہے، ون بائی ون سب اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہمارے جہاز گرے. انہوں نے اس سے زیادہ یہ بھارت کی اسٹریٹجک ڈیفیٹ رہی. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں بیک ٹو بیک اس طرح کی چیزیں اسٹوریز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ابھی اب دیکھیں کینیڈا میں جو G7 کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، مودی کو ابھی تک انویٹیشن نہیں ملا اور وہاں سے یہ باتیں آنا شروع ہوں گی ملے گا ابھی تو وہ نہیں جائیں گے. تو اس سب کو کیا دیکھتی ہیں کہ کیونکہ پہلے ہی آپ نے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے گی، اگر مل گیا تو ہم جائیں گے. ماحول کافی سازگار ہے ہمارے لیے، کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں اب یہ تو ہے کہ مودی صاحب جو کچھ کر رہے تھے نا کینیڈا میں، فرانس میں، ان کے لیے تھوڑا سا نا ایک ڈسٹینس ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کچھ تقریبات میں ہاتھ تک ان سے نہیں ملایا گیا تھا. ایک دو جگہوں کے اوپر ان سے تنقید کی گئی تھی. جو سکھ کمیونٹی کو انہوں نے کینیڈا تک میں جا کے ٹارگٹ کیا تھا، اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا تھا. تو مودی صاحب کا کوئی بہت اچھا پرسیپشن نہیں تھا. وہ پرسیپشن کہاں اچھا تھا؟ صرف امریکہ میں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کے کاروباری روابط تھے. امریکہ نے ایک بیس گراؤنڈ بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ اپنے پروڈکٹس کو مینوفیکچر کرتا تھا اور لو ریٹ کے اوپر کرتا تھا. تو بیسکلی وہ اس کے لیے ایک اوپن مارکیٹ تھی. لیکن اب سچویشن بدل رہی ہے. ٹرمپ صاحب کی پالیسیز ایسی ہیں کہ وہ پیسہ واپس امریکہ لانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جتنی انویسٹمنٹس ہیں وہ اب امریکہ کی زمین پر کی جائیں، دوسرے ملکوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے. ہم دوسرے ملکوں کو فائدہ کیوں دیں؟ تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات بھی چینج ہوں گے. اور ٹرمپ خاص طور پر ایک قدورت رکھنے والے شخص ہیں جو کبھی بھی بھولتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی جو کیمپین تھی اس کے مقابلے میں کملا ہیرس کی کیمپین کو انڈیا نے سپورٹ کیا تھا. تو اس لیے وہ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ آیا وہ بھارت کے ساتھ کس حد تک آگے جائیں. پھر یہ کہ اس وقت ان کا ایک بنیادی ٹارگٹ ہے کہ انہوں نے امریکہ کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر کسی ملک کو رونتے ہوئے جاتے ہیں تو اس کو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھارت کا پرسیپشن ہے وہ مودی صاحب کے پاسٹ کو بھی مد نظر رکھا جائے تو بہت اچھا نہیں تھا. پچھلے کچھ سالوں میں مودی صاحب کے حوالے سے کافی ہیٹریڈ جو ہے وہ بڑا ہے. لیکن کمیونٹیز اس لیے خاموش تھیں یا ممالک اس لیے خاموش تھے کہ ایک تو بھارت کے ساتھ آپ کے کاروباری مراسم بھی ہیں. بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، کیا ٹیکنالوجی کی، کیا ایگریکلچر کی، کیا فوڈ کی، مطلب آپ جس چیز میں بھی جائیں آپ کو ایک بہت بڑی 1.5 ارب کی آبادی آپ کو ایک بہت بڑی مارکیٹ دیتی ہے. تو اس لیے اس وجہ سے کوئی بھی بھارت کے ساتھ جو ہے مفت کا مسئلہ کریٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. لیکن جب چیزیں اس اینڈ پر چلی جائیں کہ وہ وہاں سے واپس نہ آ سکیں تو پھر میرا خیال ہے مشکل ہوتا ہے. بھارت کے لیے وہ ایک فیز شروع ہوا ہے. اب یہ ان کی اپنی ایک ٹیکنیکل سمجھداری پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا وہ کس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کرتے ہیں کہ وہ اس نکل کیسے آئیں. اگر ہم انڈیا کی سفارتکاری دیکھیں نا تو جتنی مکار ہے، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کو انڈرسٹینڈ اس لیے نہیں کر سکتا کہ پاکستان نے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھا ہے. بھٹو صاحب کے دور میں ہم بڑے ریجڈ ہوئے تھے لیکن وہاں پر بھی ہم نے اپنی کچھ بیسک جو ایشوز تھے ان پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا. لیکن انڈیا کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، منٹ میں پیروں پر بیٹھ جاتا ہے، منٹ میں سر پر چڑھ جاتا ہے. تو وہ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ جو ایک عزت اور وقار ڈگنیٹی انہوں نے کھوئی ہے وہ اس کو واپس لانے کی کوشش کریں. اب یہ اس میں ڈیبیٹیبل ہے کہ اگر اگلے آنے والے جو الیکشن ہے نومبر میں غالباً یا اکتوبر میں بہار کے، اگر اس میں بہت بڑی شکست ہوتی ہے مودی صاحب کو یا بی جے پی کو، تو پھر شاید بی جے پی جو ہے وہ چاہے گی کہ مودی صاحب کو قربان کر دیا جائے. کیونکہ خود بی جے پی کے اندر بھی اور جو ان کا اپنا ایک عسکریت پسند ونگ ہے RSS، اس میں ان کے حوالے سے اب کوئی بہت اچھی رائے نہیں پائی جاتی ہے. یعنی ان کو لگتا ہے کہ یہ جتنا ڈیلیور کرنا تھا یہ کر چکے ہیں، اب اس کے بعد ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ان کو ریپلیس کرنا چاہیے. تو اگر وہ وکٹری کی طرف نہیں جاتا تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ان کی ریپلیسمنٹ کا ٹائم آ جائے گا. اور جیسے کہ آپ نے کہا نا ٹرمپ کے حوالے سے، تو ابھی کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے وہاں سے آئی فون والا سین ختم کیا تھا، اب ٹیسلا بھی وہاں پر الیکٹرک گاڑیاں بنانے کا جو پلانٹ ہے اسے لگانے کا وہ ارادہ ترک کر دیا ہے. ویسے تو ایلن مسک صاحب خود بھی چھوڑ گئے ٹرمپ صاحب کی ٹیم کو، نہیں دوبارہ ری جوائن کر لیا. ہاں ویسے کہہ یہی رہے تھے کہ میں نہیں کانفرنس کرنا چاہ رہا. میں انہوں نے میرے خیال سے ٹرمپ صاحب نے ان کو منا لیا ہے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر دو بڑی کمپنیز جو کہ امریکہ کی مطلب جائنٹ تصور کی جاتی ہیں اگر وہ انڈیا میں انویسٹ نہیں کر رہی ہیں تو میرے خیال ہے پھر انڈیا کو سوچنا پڑے گا. جتنے دعوے وہ اگلے 20 سالوں کے حساب سے کر رہے تھے وہ دعوے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. لیکن یہ ایک چیز ضرور ہے کہ انڈینز جو ہیں انہوں نے جو یورپ ہے اور خاص طور پر امریکہ اور ویسٹ ہے اس کو جتنا کیپچر کر لیا نا، جتنی امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں، جتنے امپورٹنٹ فیلڈز ہیں، وہاں جتنے انڈینز اس وقت پینیٹریٹ کر چکے ہیں اس کو فلٹر کرنے میں بھی ابھی ویسٹ کو کم از کم 10 سے 20 سال لگ جائیں گے.
بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ایسا نا اب تھوڑے سے لائٹر موڈ کی سٹوریز کی طرف آتی ہوں میں. ایک طرف نا بڑی ایک فنی چیز ہے کہ بھارت جو ہے وہ اتنے ڈیلیگیشن بنا لیے, اپریشن کو سیل کرنے کے لیے ہر جان توڑ کوشش کر رہا ہے, وہاں وہ کچھ بڑی چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں ان کا ایک یوٹیوبر جو ہے وہ ترکیہ گیا ہے اور وہاں پہ اس نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں, اور اس میں ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شاپ پہ جا کے اس نے انڈین فلیگ کی ڈیمانڈ کی کہ مجھے انڈین فلیگ چاہیے. انہوں نے کہا بھائی انڈین فلیگ نہیں ہے, اور بس پھر اس پہ اس نے مغلظات بکنا شروع کی. اس کو لگا کہ شاید بھارت میں میری واہ واہ ہوگی اور بڑے ویوز وغیرہ ملیں گے اور یہ وہ, لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کس سرزمین پہ کھڑا ہے نا, ترکیہ کی سرزمین پہ کھڑا ہے. تو تھوڑی بہت اردو بھی جانتے ہیں وہ, انہوں نے جو ہے وہ اس کی ویڈیو سنی, وہاں وہ اریسٹ بھی ہوا, اور اس طریقے سے ہم نے 10 مئی کو ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تھا, اس کا بھی انہوں نے کر دیا, اور پھر بالآخر اس کی جو ہے نا ویڈیو آ گئی ہے. کیسے دیکھتی ہیں ابھی کس قسم کی چھوٹی حرکتیں ہیں نا یہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ہماری بھارت کے حوالے سے. وہ کسی بھی, میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کا ایک, ان کے 2-3 امپورٹنٹ پلرز ہیں, کہ ان کے پولیٹیشنز ہیں, ایک ان کی فورسز ہیں, ایک ان کا میڈیا ہے جو پروپیگنڈا کرتا ہے, اور اب ان کا ایک نیا سوشل میڈیا ایمرج ہو رہا ہے جو کہ ان کے پروپیگنڈا کو سپورٹ بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں. جب یہ پورا پاکستان بھارت کا ایشو ہوا تھا تو اس میں بہت سے سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ تھے انہوں نے بات کی تھی کہ یہ سب جھوٹ ہے جو بتایا جا رہا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جب پورے انڈیا میں یہ کیمپین چل رہی ہے کہ ہمیں ترکی یا ازبکستان یا تاجکستان اس قسم کے ممالک میں نہیں جانا چاہیے, انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا, تو وہ ترکی میں کیا کرنے کے لیے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے یہ پلان کر کے گئے ہوں گے کہ میں نے وہاں جا کے کچھ نہ کچھ مسئلہ کریٹ کرنا ہے, کیونکہ اس وقت ہائپ ملی ہوئی ہے, میں وہاں جاؤں گا اور میں اس قسم کا کوئی ایکٹ کروں گا تو آبویسلی اس میں میری واہ واہ ہوگی اور میری اپریسیشن ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے تھوڑا سا انٹینشنلی بھی کیا. کسی کو جانے کے بعد جھنڈے کی ضرورت کیوں پیش آئی, ہوگا اتنی شدید طلب ہے آپ کو جھنڈے کی تو پھر آپ گھر سے ساتھ لے کے جاتے ہیں نا. تو میرا خیال یہ کہ یہ انٹینشنلی کیا گیا تھا, لیکن جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ اس قسم کا انسیڈنٹ نہیں ہوگا. ہاں یہ تو سب صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ایک ہمارے یہاں بھی سنگر اور سیلیبریٹی تھی نا, ان کو یہاں سے بڑا نام فیم اور سب کچھ ملا. ایون جتنا میں جانتی ہوں, میں ان کی مدر سے, ان کے بھائی سے پرسنلی بھی مل چکی ہوں. میں عدنان سمیع خان کی بات کر رہی ہوں. تو جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے انڈین نیشنلٹی لے چکے تھے. ابھی حال ہی کافی عرصہ ہو گیا نا, پہلے ہم ان کو بھول بھی چکے ہیں. کچھ لوگ کو میر جعفر کا بھی وہ دیتے کچھ اس طرح سے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی جو ہے وہ رجت شرما کا جو شو ہے نہیں, میری آپ کی عدالت, جو بڑا فیمس شو ہے ان کا, تو وہ اس میں جی ان سے بڑا ایک ایسا, مجھے تو یہ بھی اسکرپٹڈ لگتا ہے, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو پاکستانی فوج کا جاسوس کہا جاتا ہے, تو انہوں نے بھی مذاق میں کہا کہ ہاں جی اب میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ میں انڈین شہری ہوں تو مجھے کرنل کی پوسٹ دے دی جائے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا اس کے لیے مجھے جنگ ہارنی پڑے گی. تو ان کا اشارہ اس بات پہ تھا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں. تو میں لیکن آپ اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ آپ ڈٹائی, میرا خیال یہ کہ عدنان سمیع صاحب جو ہیں, سوری آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, لیکن وہ بھی اب اتنے بھارت کے رنگ میں ڈھل چکے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان میں ان کو کوئی یاد نہیں کرتا, کسی کو یاد بھی نہیں کہ عدنان سمیع بھی کوئی ہوتے تھے اور وہ کوئی سنگر تھے, ان کو گئے ہوئے 20 سال سے اوپر ہو گئے, اور وہ کوئی 4-5-7 شادیاں بھی کر چکے ہیں وہاں پر. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے رہنا کس کے ساتھ ہے. تو اس کے بعد یہ کہ وہ اتنے اس فلیور میں رچ بس چکے ہیں کہ انہوں نے بھی اسی بہروپ میں اور اسی جو پروپیگنڈا ہے اس کو سپورٹ کیا کہ جی دیکھیں مجھے تو جنگ ہارنی پڑے گی, یعنی کہ پاکستان جنگ ہارا ہے تو اس لیے فیلڈ مارشل جو ہے بنائے گئے. اب ان سے کوئی پوچھے کہ خدا کے لیے آپ کم از کم جا کے انٹرنیشنل اخبارات پڑھیں, آپ دنیا کے ٹیلی ویژنس کو دیکھیں, آپ دیکھیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. آپ بھی ایک اپنے کیوبیکل میں بیٹھ کے بھارت کی طرح اپنے آپ کی ہی واہ واہ کر رہے ہیں کہ ہم جیتے اور ہم نے کامیابی حاصل کی. پھر وہ کہاں گئے آپ کے 6 جہاز؟ آپ کے کم از کم 6 جہاز نہیں تو ایک جہاز کے 6 ویل ہی گرائے ہوتے ہیں پاکستان کے, تو سمجھ آتا. تو مطلب وہ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنی بیک فٹ کی پوزیشن پہ ہے وہاں پہ. اب جس طریقے سے کراچی جو بیکری تھی اس کو وہاں پر توڑا پھوڑا گیا, میرا خیال ہے کہ وہاں پر یہ سسٹم موجود ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی بھارتیت کو ثابت کرنا پڑتا ہے. مٹھائیوں کے نام تک چینج کیے انہوں نے. جاوید اختر صاحب کو دیکھیں, مطلب جو پاکستان آئے لاہور میں, لوگ ان کے گھٹنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہے, ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے رہے, ان کو بھی بات کرنی پڑی. دیکھیں وہاں پر جو آرٹسٹ ہے نا, میرے خیال سے وہ آرٹسٹ ہمیشہ انڈر پریشر ہوتا ہے. وہاں کے آرٹسٹ پاکستان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. کیا نصیر الدین شاہ صاحب جنہوں نے بات کی, اوم پوری صاحب کے ساتھ کیا کیا گیا, جو شخص بھی پاکستان کی سپورٹ میں بات کرتا ہے, امن کی بات کرتا ہے, یا یہ بات کرتا ہے کہ جی ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے, یا پاکستان غلط نہیں کر رہا, بھارت میں فلاں گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی یہ بی جے پی کی غلط کری, تو اس کو اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. تو عدنان سمیع صاحب بھی اسی کا شکار ہیں کہ وہ بھی اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بیسکلی. اور مجھے نہیں پتا کہ اس سے کتنے مطمئن ہوتے ہیں بھارتی, لیکن جب تک وہ بھارت میں ہے ان کو یہی کرنا پڑے گا. ہاں پہلے بھی ان کو پدما شری مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے ملا, اور اب شاید ایک اور مل جائے. ہاں میرا خیال ہے کہ پدما شری کی شکل میں ان کو گلے میں پٹا ڈال کے کہا گیا کہ اب آپ کو باندھ دیا گیا ہے, اب آپ نے وہی کرنا ہے جو پٹا ڈال لیں بالے.
ساتھ جو ہوتا ہے وہی ہوگا. Right. مطلب بہتر سمجھ سکتی ہیں آپ میں کیا کہہ رہی ہوں. تھینک یو ویری مچ ثنا. تھینک یو سو مچ.